أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم پھر انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے امنتن امن نعاسن ایک اونگ یغشا ڈھانپ لیا اس نے طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے وطائفتن اور ایک گروہ قد تحقیق اہمتہم فکر میں ڈالا انہیں انفسہم ان کے نفسوں نے یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن گمان کرنا، الجاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کوئی چیز، کل کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر معاملہ، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو، لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کر رہے تھے، لک آپ کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، ما نہ، قتلنا قتل کیے جاتے ہم، ہا ہنا اس جگہ، کل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبارازا البتہ نکل پڑتے، الذین وہ جو، کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علیہم جن پر، القتل قتل ہونا، الی طرف، مضاجعہم اپنے سونے یعنی موت کے مقامات کے، ولیبتلی اور تاکہ آزما لے، اللہ اللہ تعالی، ما اس کو جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ وہ خالص کر دے، ما اس کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے، کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ یعنی غم پر غم اللہ نے دیا پہلے، تاکہ اندر کے شدائد برداشت کرنے کی قوت، عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیزوں پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔ پھر اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ نعاسن امنتن، اونگ جو ہے وہ امن سے بدل گئی۔ طائفۃ واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ منافقین ظاہر ہو گئی کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں کی ہی فکر تھی۔ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، جس دین کی دعوت دیتے تھے اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح اور نصرت کا امکان ہے؟
یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے یا ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں، یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے۔ بہرحال اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں لے کے جاتی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان، اسے آزمایا جائے تاکہ منافقین چھانٹے جائیں، الگ ہو جائیں، اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دیا جائے اور پتہ چل جائے کہ مخلص مسلمان کون ہیں اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ کر اور پہچان لیتے ہیں۔ مزید تو اس غم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسا اطمینان اور ایسی حالت اور کیفیت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ یعنی انہیں بالکل بے خبر ہو گئے، مدہوش ہو گئے، غم جاتا رہا، پریشانی ختم ہو گئی، جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اب دوسرا گروہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق الگ الگ جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے، اشارہ ہے منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جب ان کی نہیں مانی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے اور شکست ہوئی تو پھر انہیں خوب باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ یہ کہنے لگے ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، ہمارا تو کوئی مشورہ قبول ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان سے کہیے کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہیں مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کو موت لکھی ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی قتل گاہوں میں نکل آتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے صدور کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور قلوب کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔